ترک رفع الیدین پر اگر ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہو، ضعیف بھی نکال دو، پھر بھی ترک رفع الیدین کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی دین میں مشروع ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ استدلال کرنے والا شخص جس کو مہارت حاصل ہے وہ جانتا ہے ایک چیز ہے استدلال کرنے میں روایات، یہ جو ہمارے پاس روایات آتی ہیں، حدیثیں آتی ہیں کہ فلاں نے فلاں سے سنا، یہ چین بنا کر کے روایات ہم تک پہنچتی ہے، اور ایک استدلال ہے جو اس روایت سے بڑھ کر ہوتا ہے، وہ استدلال کہلاتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس سنت سے استدلال کرنا، اپنے عمل مبارک سے امت میں جاری کر دی، جسے تعامل بھی کہتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں عملی سنت جو جاری کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی عملی سنت سے آپ کا قرآن ثابت ہوتا ہے، اسی عملی سنت سے ہم ہر اس حدیث کو جو چاہے صحیح حدیث ہو، بخاری میں آئی ہو، مسلم میں آئی ہو، جو قرآن پاک میں کمی بیشی کی بات کریں ہم سٹاپ کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں تعامل کے خلاف نہیں جائیں گے۔ اسی وجہ سے ہم ایسی حدیثوں کو بھی قبول نہیں کرتے کہ جس کے اندر تعامل کے خلاف ایک باتیں آ جائیں کہ دبر میں بھی جماع جائز ہے، قرآن کی آیت ہی اس لیے نازل ہوئی تھی، ہم نہیں قبول کرتے۔ تو تعامل سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہوتی، روایات کے مقابلے میں تعامل بڑی دلیل ہوتی ہے۔ اب آ جائے رفع الیدین کے اوپر کہ رفع الیدین نہ صرف پہلی تکبیر میں کرنا اور باقی رکوع میں بھی نہیں کرنا، سمیع اللہ لمن حمیدہ کے وقت بھی نہیں کرنا۔ اب اس کی سب سے بڑی دلیل سنیے گا، امام مالک خود محدث ہیں، امام مالک خود حدیثیں لے کر آ رہے ہیں رفع الیدین کی کہ فلاں صحابی کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا اور رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی رفع الیدین فرما رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی رفع الیدین فرماتے تھے۔ یہ سب حدیثیں امام مالک لانے کے باوجود خود امام مالک کیا کہا کرتے تھے، لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ لا اعرف رفع الیدین فی شیء فی تکبیر فی من تکبیر الصلاۃ لا فی خفت ولا فی رفع الا فی افتتاح الصلاۃ۔ امام مالک کہتے تھے کہ یہ حدیثیں سر آنکھوں پر صحیح سند کے ساتھ آ گئیں، لیکن جو تعامل چل رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے، جتنے لوگ مدینہ کے اندر موجود ہیں جو صحابہ کی صحبتوں میں رہ کے آئے ہیں، جو صحابہ کے ساتھ بیٹھ بیٹھ کے نمازیں پڑھتے رہے ہیں، وہ پورے مدینے میں پھیلے ہوئے ہیں، کوئی بھی شخص رفع الیدین نہیں کرتا سوائے پہلی تکبیر کے علاوہ۔ لہٰذا ان حدیثوں کو لکھنے کے باوجود بھی امام مالک کہا کرتے تھے کہ نماز میں افضل یہی ہے، رفع الیدین پہلی تکبیر کے اندر ہوگی، باقی نہیں ہوگی۔ پوچھا گیا ہے کہ جی رفع یدین کے حق میں تو ڈھیر روایتیں میں ملتی ہیں، اگر یہ کوئی اختیاری عمل تھا تو دوسری جانب سے عدم رفع یدین کی بھی کوئی روایتیں ہمارے سامنے آ جاتی، زیادہ روایتیں تو رفع یدین ہی کی ہیں۔ وہی روایت بھی نہیں ملنی چاہیے کیونکہ وہ تو عام سنت ہے جو جاری تھی۔ روایت تو اسی چیز کی ہوگی، یعنی اخبار احاد کی روایتوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو کبھی کبھی کی گئی ہو۔ عدم رفع یدین تو عام سنت ہے، اس کے لیے کوئی روایت کیوں ہونی چاہیے تھی؟ کوئی روایت نہیں ہونی چاہیے تھی، ہوتی تو تعجب ہوتا۔